Assalamu alaikum. Today my presentation topic is REACH. So first of all we will see what is REACH. REACH stands for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. An EU regulation and European Union regulation to protect human health and the environment. So basically this is a rule. ریچ از ایک یورپی یونین کا ایک قانون ہے جو انسانوں کو اور ماحول کو خطرناک کیمیکل سے تحفظ دیتا ہے. Why was REACH created? REACH کیوں بنایا گیا؟ Public health concerns over toxic substances. صحت کے خدشات کے لیے، عوام کی ہیلتھ کے لیے، اس کو کنسرن کے لیے کہ جو ٹاکسک سبسٹانسز ہو اس سے پبلک کی ہیلتھ افیکٹ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے. انوائرمنٹل پولیوشن، جو ہمارا ماحول ہے اس کو آلودگی سے بچانے کے لیے، ہارمفل کیمیکل سے جو ماحول میں پولیوشن کریٹ ہوگی اس سے بچنے کے لیے ریچ کو کریٹ کیا گیا. نیڈ فار ٹرانسپیرنسی ان کیمیکل یوز، شفافیت کی ضرورت تھی کیمیکل یوز میں، کوئی بھی ہارمفل کیمیکل یوز نہ ہو، وہ کیمیکل یوز نہ ہو جو بین ہے، جو لمیٹڈ ہے، جس پہ ریسٹرکشن ہے، اس سب سے بچنے کے لیے ریچ کو کریٹ کیا گیا. اسکوپ آف ریچ، ریچ کا اسکوپ کیا ہے؟ اپلائز ٹو آل کیمیکل سبسٹانسز، ریچ سب کیمیکل سبسٹانسز پہ لاگو ہوگا، یہ رولز سارے کے سارے کیمیکلز پہ اپلائی ہوگا. افیکٹس انڈسٹریل اینڈ کنزیومر پروڈکٹس، اس سے صارف و صنعتی مصنوعات بھی متاثر ہوں گی. کورس مینوفیکچررز، امپورٹرز اینڈ یوزرز، اس میں مینوفیکچر بھی شامل ہوں گے، امپورٹرز بھی شامل ہوں گے اینڈ اس میں یوزرز بھی شامل ہوں گے. Who must comply؟ کون اس رول کی پابندی کرے گا؟ EU مینوفیکچررز اینڈ امپورٹرز، یورپی یونین مینوفیکچررز اینڈ امپورٹرز اس کی پابندی کریں گے. نان EU کمپنیز سیلنگ انٹو EU، غیر یورپی یونین کی کمپنیز بھی اس کی پابندی کریں گے. ٹیکسٹائل برانڈز، جو ٹیکسٹائل کے کپڑوں کے جو برانڈز ہوتے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں گے. سپلائرز بھی کریں گے، ان کیمیکل فارمولیٹرز بھی اس کی پابندی کریں گے. ریچ کی کمپوننٹس، ریچ کے جو بنیادی اجزاء ہے، جو اس کے بیسک کی کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل یہ ہیں 4. فرسٹ رجسٹریشن، سیکنڈ ون ایویلویشن، تجزیہ کرنا، تھرڈ آتھورائزیشن، ہمیں اجازت چاہیے ہوتی ہے، اینڈ فورتھ ون از ریسٹرکشن، پابندی. تو جو ریچ کے 4 کمپوننٹس تھے، کی کمپوننٹس تھے، وہ تھے رجسٹریشن، ایویلویشن، آتھورائزیشن اینڈ لاسٹ ون از ریسٹرکشن.
پروسیس سمپلیفائڈ. جو ریچ کا جو پروسیس ہے اس کا ایک شارٹ سا ایک خلاصہ وہ دیا گیا. فرسٹ ون از آئیڈینٹیفائی کیمیکلس. جتنے بھی کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں ہم نے ان کی شناخت کرنی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کیمیکل یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے, کون سا ہے. رجسٹر ود ECHA. ہم نے ان کیمیکل کو ECHA میں رجسٹر کروانا ہے استعمال کرنے سے پہلے, چیک کرنے کے لیے کیا وہ کیمیکل بینڈ تو نہیں, کیا وہ کیمیکل یوز کرنے کا فائن تو نہیں, کیا وہ کیمیکل لمیٹڈ تو نہیں, کیا وہ ریسٹرکٹڈ کیمیکل تو نہیں. تو ہم نے ECHA کو سے ہم نے اس کیمیکل کو رجسٹر کروانا. سبمٹ سیفٹی ڈیٹا. جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اس کو ہم نے جمع کروانا. نیکسٹ اویٹ ایویلویشن اور ریسٹرکشن ڈیسیژن. ہم نے لاسٹ میں اپنے فیصلے کا انتظار کرنا. ہاؤ ریچ افیکٹس پروڈکٹس. کہ ہماری مصنوعات پر ریچ کا اثر کیا ہے, جو بھی پروڈکٹس بن رہے ہیں ریچ ان کو افیکٹ کیسے کر رہا ہے. ریگولیٹس ڈائز, پگمنٹس, کوٹنگس اینڈ اور ریسٹرکٹس ہیزرڈس سبسٹینسز. جو بھی رنگ, کوٹنگ, خطرناک مادے, ہیزرڈس سبسٹینسز ہیں یا تو ان کو یہ محدود کر دے گا ریچ, یا کیا کر دے گا ان کو بالکل ہی بند کر دے گا, روک دے گا, اس کو بالکل ہی ان کو بین کر دے گا. اوور ویو آف ECHA. لاسٹ میں ہم نے یوز کیا تھا ایک ٹرم ECHA کہ ہم نے وہاں سے اپنے کیمیکلز کو رجسٹر کروانا ہے. اب ہم دیکھیں گے واٹ از ECHA. ECHA ہے کیا؟ سو بیسیکلی یورپین کیمیکلز ایجنسی ہے. یہ ایک بیسڈ ان ہیلسنکی, ایک کیمیکل کی ایجنسی ہے جو کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, ہیلسنکی میں. سینٹرل ریچ انفورسمنٹ اینڈ گائیڈنس باڈی ہے, گائیڈ کرتی ہے کون سا کیمیکل یوز کرنا ہے کون سا نہیں, اور وہاں پہ آپ کے کیمیکلز کا رجسٹر ہونا ضروری ہے ECHA میں. وائی فوکس آن ٹیکسٹائلس. کہ صرف اس میں ٹیکسٹائل پر فوکس ہی کیوں کیا گیا, باقیوں پر فوکس کیوں نہیں کیا گیا. ون آف دا لارجسٹ یوزرز آف انڈسٹریل کیمیکل یوزڈ ان ڈائنگ, پرنٹنگ, فنیشنگ پروسیسز. کیونکہ جو ٹیکسٹائلز ہیں ایک انڈسٹریل کیمیکل میں ایک سب سے بڑا یوزر ہے. سب سے زیادہ انڈسٹریل کیمیکل میں جو یوزر ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے, اور اس میں رنگائی میں, پرنٹنگ میں اور فنیشنگ پروسیس میں یہ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. اس لیے ہم مین یہاں پہ فوکس کیا گیا ہے ٹیکسٹائل کو. Common chemicals in textiles. ٹیکسٹائل میں جو ان سے کیمیکلز کامن ہے, جو کامنلی کیمیکلز یوز ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ڈائز, رنگ, پگمنٹس, فلیم ریٹارڈنٹس,
softeners, formaldehyde, heavy metals, دھاتیں. یہ جو کامن کیمیکلز ہیں جو ٹیکسٹائل میں یوز ہوتی ہیں، رنگ، پگمنٹ، فلیم ریٹارڈنٹس، فارملڈیہائڈ، دھاتیں. کیمیکلز آف کنسرن، وہ والے کیمیکلز جو تھوڑے تشویشناک ہیں، جن میں تھوڑے سے خیال کی ضرورت ہے. SVHCS، اس میں کیا شامل ہوں گے؟ اس میں ایزوڈائز شامل ہوں گے، پیتھلیٹس، NPs. سپلائی چین کمپلیکسٹی، سپلائی چین کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ را مٹیریلز از ٹو پروسیسنگ ان فائنل پروڈکٹ. سب سے پہلے جو ہمارے پاس را مٹیریل تھا ہم نے یوز کرنا تھا وہ ٹو پروسیسنگ. را مٹیریل کے بعد جو ہم نے پروسیسنگ سٹارٹ کی وہ، اور وہاں سے اینڈ فائنل پروڈکٹ، مطلب کہ سٹارٹ میں ہمارے پاس را مٹیریل تھا، اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی. اس را مٹیریل کو لے کے ہم نے پروسیسنگ سٹارٹ کر دی. اس کے بعد اس پروسیسنگ کے بعد جو ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ بنا، اس سپلائی چین میں آل لیولز مسٹ بی ریچ اویئر. جتنے بھی ہمارے پاس لیولز تھے، را پروڈکٹ ٹو پروسیسنگ ٹو فائنل پروڈکٹ، ریچ کو اس سے آگاہ کرنا ہر لیول پہ، ہر سطح پہ ہمارے لیے ضروری ہے. امپیکٹ آن ڈائی ہاؤسز، ڈائی ہاؤسز جہاں پہ سارا کپڑوں کا ڈائی کرنے کا کام کیا جاتا ہے، رنگائی ہاؤسز کہہ سکتے ہیں آپ، ان پہ کیا اثر ہے؟ رنگا ہاؤسز پر اثر. نیڈ ٹو ویریفائی ایچ کیمیکل، آپ جتنے بھی کیمیکل یوز کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی، زیادہ کم، ہر طرح کا کیمیکل، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس کو ویریفائی کریں. یوز کرنے سے پہلے اس کیمیکل کو ویریفائی کریں. نیکسٹ، شفٹ ٹو سرٹیفائڈ سیفر آلٹرنیٹیو. اگر کوئی ایسا کیمیکل آپ یوز کر رہے ہیں جو ریسٹرکٹ ہے، جو بین ہے، جو انوائرمنٹ کے لیے سیف نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ ایک اس کیمیکل کو الٹرنیٹیو ڈھونڈ لیں گے جو کہ سیف ہوگا اور جو کہ سرٹیفائڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایچ کیمیکل کو ویریفائی کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کے لیے ایک سیفر آلٹرنیٹیو ڈھونڈ سکیں. برانڈس اینڈ ریٹیلرس، وہ برانڈس اور ریٹیلر کا کردار کیا ہوگا اس میں؟ لائبل ایون وین آؤٹ سورسنگ، نیڈ ریچ کمپلینٹ سپلائرس، کہ جو برانڈ ہیں اور جو ریٹیلر ہیں ان پہ بھی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ یہ اس سب چیزوں سے آزاد ہے، ان پہ بھی ذمہ داری ہے
ریچ کی کہ یہ ریچ کو ہر چیز سے آگاہ کریں، ان کو بھی ریچ کی ضرورت ہے. ریچ ورسز ادر اسٹینڈرڈس. تو بیسیکلی دیکھنا ہے کہ جو دوسرے اسٹینڈرڈس بنے ہوئے کیمیکلس کو یوز کرنے کے لیے اور دوسرے پروڈکٹ کو یوز کرنے کے لیے وہ ریچ سے ڈفرینٹ کیسے ہے. سو ہم نے جیسے پیچھے سب سے پہلے اسٹارٹ میں دیکھا کہ ریچ بیسیکلی از این ریگولیشن. ریچ ایک رول ہے جو کہ یورپی یونین نے بنایا ہے جو سب کے سب کیمیکلس کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رول ہے. تو اگر آپ رول کو دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرنا ہم سب پہ لاگو ہے کہ اس کو ہم نے ہر حال میں فالو کرنا ہے کہ رول ہے، رول بنا ہے، رول سے بنتے ہیں فالو کرنے کے لیے. سو بیسیکلی رول ریچ از لا. ادر جس میں جی او ٹیز اوئیکو ٹیکس یہ سارے کیا یہ والنٹری ہیں، تو ان کا کمپیریزن یہ ہوگا. ہمارے پاس اسٹیپس آ جاتے ہیں. ہمارے پاس بیسیکلی ٹوٹل 4 اسٹیپس ہیں. انوینٹری آف کیمیکلس فرسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اب انوینٹری کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک لسٹ بنا لیں، ایک فہرست بنا لیں کیمیکلس کی. جو بھی کیمیکل یوز ہو رہے ہیں ان کی لسٹ بنانی ہے ہم نے. تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں لسٹ آل کیمیکلس یوزڈ ان پروڈکشن. آپ کے پروڈکشن میں جتنے بھی کیمیکل آپ یوز کر رہے ہیں فرسٹ اسٹیپ سے لے کے لاسٹ اسٹیپ تک ان سب کے سب کیمیکل کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے جو ضروری ہے. یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہوگا. جب آپ لسٹ بنا لیں گے کولیکٹ SDS ڈاکومنٹس. جب آپ لسٹ بنا لیں گے کیمیکل یوز کی تو آپ کیا کریں گے؟ SDS ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کر لیں گے. اسٹیپ 2 ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈٹرمائن یور رول. اب آپ نے اپنا رول ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کا رول کیا ہوگا. اپنا رول طے کریں. کیا آر یو اے مینوفیکچرر؟ کیا آپ اس میں ان سارے پروسیس میں ایک مینوفیکچرر ہیں؟ امپورٹر، کیا آپ ایز اے امپورٹر کام کریں گے؟ ڈاؤن اسٹریم یوزر، کیا آپ ایک ڈاؤن اسٹریم یوزر کے طور پر کام کریں گے؟ اور ڈسٹریبیوٹر. تو ان سب میں سے آپ نے اپنا رول ڈٹرمن کرنا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا رول کیا ہوگا اس سب میں. تو اسٹیپ 2 ہمارے پاس کیا تھا؟ ڈٹرمن یور رول. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارے پاس کہ آپ نے سب کیمیکل کی لسٹ بنانی ہے اور آپ نے SDS ڈاکومنٹس کو سبمٹ کرنا ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا آ گیا؟ ڈٹرمن یور رول کہ آپ مینوفیکچرر ہیں، امپورٹر ہیں، ڈاؤن اسٹریم یوزر ہیں یا ڈسٹریبیوٹر ہیں. آپ نے اپنا رول ڈٹرمن کرنا ہے. اسٹیپ 3 ہے چیک رجسٹریشن اسٹیٹس. آپ نے رجسٹریشن چیک کرنی ہے. یوز ECH ڈیٹا بیس. آپ نے ECH کا ڈیٹا بیس یوز کرنا ہے کہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ اف کیمیکلز اور آلریڈی رجسٹرڈ. کیونکہ ہم نے وہی والے کیمیکل یوز کرنا ہے جو رجسٹرڈ ہیں، جو بین نہیں ہیں، جن کو یوز کرنے کا کوئی فائن نہیں ہے. تو ہم نے ECH ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے اس اسٹیپ کے لیے، اسٹیپ 3 کے لیے. اسٹیپ 4 ڈیٹا سبمیشن. پریپیئر اینڈ سبمٹ کیمیکل ڈوزیر ویا ریچ ID. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ڈیٹا جمع کروانے کا، اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ڈیٹا کو پریپیئر کرنا ہے اور جو ہمارے پاس کیمیکل ڈوزیر تھا ہم نے اس کو سبمٹ بھی تو کرنا ہے. تو ہم نے کس کے تھرو کرنا ہے؟ ریچ ID کے. تو ہمارے پاس 4 اسٹیپس ہو گئے نا. سب سے پہلے ہم نے کیمیکلس کی انوینٹری بنانی ہے.
دوسرے میں ہم نے رجسٹریشن چیک کرنی ہے ECHA کے بیس پہ. تھرڈ ہم نے اپنا ڈیٹا کی فرسٹ ہم نے انوینٹری بنانی ہے. سیکنڈ ہم نے اپنا رول ڈٹرمن کرنا ہے. تھرڈ رجسٹریشن چیک کرنی ہے ہم نے. اور فورتھ کیا ہم نے اپنا ڈیٹا کی سبمیشن کرانی ہے. نیکسٹ ہے کمیونیکیٹنگ ان سپلائی چین. جو سپلائی چین تھی کہ را مٹیریل سے ہم پروسیسنگ پہ جائیں, پروسیسنگ سے ہم فائنل پروڈکٹ پہ جائیں. اس میں دیکھ لیتے ہیں شیئر سیفٹی یوز انفارمیشن اینڈ ایکسپوئر سینیریوز. آپ کی جتنی بھی سیفٹی ڈاٹا ہے اور آپ کا استعمال کی جتنی بھی تفصیل ہے آپ نے وہ سب کی سب شیئر کرنی ہے. فورتھ اسٹیپ ہے ڈیٹا سبمیشن, ڈیٹا جمع کروانا. پریپیئر اینڈ سبمٹ کیمیکلز ڈوزیئرز ویا ریچ آئی ٹی. ریچ آئی ٹی کے تھرو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈیٹا کو اپنے جمع کروانا. اس کے تھرو ہم نے اپنا ڈیٹا کی سبمیشن کروانی ہے ریچ آئی ٹی یوز کر کے. تو یہ بیسیکلی 4 اسٹیپس تھے. اسٹیپ 1 کیمیکلز کی انوینٹری. اسٹیپ 2 ڈٹرمائن یور رول, آپ کا رول کیا ہوگا. اسٹیپ 3 رجسٹریشن اینڈ اسٹیپ 4 ڈیٹا سبمیشن. نیکسٹ ہے کمیونیکیٹنگ ان سپلائی چین. سپلائی چین میں سب سے پہلے آپ نے اپنا رابطہ بڑھانا ہے, وہاں سے آپ نے کانٹیکٹ میں رہنا ہے ان کے ساتھ. شیئر سیفٹی یوز انفارمیشن اینڈ ایکسپوئر سینیریوز. سیفٹی ڈیٹا اور استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی تفصیل ہیں وہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے. Annex XVIA restrictions. List of substances banned or limited. Textiles are often impacted. اس میں ہم نے ان کیمیکلز کی لسٹ بنانی ہے جو ان سے کیا ہوں گے, جو بین ہوں گے یا جو لمیٹڈ ہوں گے. تو یہ Annex XVIA restrictions میں ہم نے بین کیمیکل کی لسٹ بنانی ہے, کیونکہ اس سے جو ٹیکسٹائل پہ ہوگا وہ کافی امپیکٹ ہوتا ہے. XIV آتھورائزیشن, وہ والے کیمیکل جن کی ہمیں اجازت چاہیے ہوتی ہے, جس کے لیے سم کیمیکلز نیڈ ECHA اپروول. ہمیں ان کو یوز کرنے کے لیے ECHA کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. تو ان کیمیکل کا ہم ایک ایگزامپل لے لیں گے, وہ ہے کرومیم VI. اس کیمیکل یوز کرنے کے لیے ہمیں کیمیکل ECHA جو اپروول ECHA اس سے ہمیں اپروول چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس کیمیکل کو یوز کر سکیں. SVHC notification. Notify ECHA if SVHC is greater than 0.1% in any article. کہ اگر کسی بھی آرٹیکل میں جو SVHC ہمارے پاس 0.1% سے زیادہ ہے تو ہمیں ECHA کو نوٹیفائی کرنا ہوگا, ان کو اطلاع دینی ضروری ہے اس بارے میں. نان کمپلائنس ایگزامپل. اچھا, اگر جو بھی کوئی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا, برانڈ فائن فار بینڈ ایز او ڈائی یوز.
کہ جو ڈائی یوز کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو بین ہے، اگر ان کو یوز کیا جائے گا تو ہمارے پاس ہمیں فائن دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ریپوٹیشنل اینڈ لیگل امپیکٹ، سے آپ کی ریپوٹیشن پہ افیکٹ ہوگی، آپ کو فائن بھی دینا پڑے گا. اور کمپلینس کے ٹولز کیا ہوں گے؟ تو اس میں ہمارے پاس آئے گا کہ یوز ECH ڈیٹا بیس، ECH کا ڈیٹا بیس یوز کریں. ہائر کنسلٹنٹ کو ہائر کریں آپ اس چیز کے لیے. یوز سیفر کیمیکلز، اور آپ وہ والے کیمیکل یوز کریں جو سیف ہوں، جو بین نہ ہوں، جو لمیٹڈ نہ ہوں، جن پہ ریسٹرکشن نہ ہوں. پھر آپ کمپلینس کے ٹولز کے لیے آپ نے یہ چیزیں اپلائی کرنی ہے کہ آپ ECH ڈیٹا بیس یوز کریں گے، کنسلٹنٹ کو ہائر کریں گے، اور وہ والے کیمیکل یوز کریں گے جو سیف ہوں گے. سپلائر آڈٹس، کنڈکٹ کیمیکل آڈٹس اینڈ انشور ریچ ڈکلیریشن. آپ نے سپلائر آڈٹس کے لیے کیمیکل آڈٹس کنڈکٹ کرنے ہیں، اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ ریچ کی ڈکلیریشن ہو اس پہ. کیس اسٹڈی ہمارے پاس آ جاتی ہے زارا اینڈ انٹیڈیکس. پوسٹ گرین پیس ڈیٹاکس کمپین ناؤ انفورس ریچ اکراس سپلائرس. اب ریچ کے بعد جو مکمل طور پر گرین پیس کا نفاذ کیا گیا. H&M public chemical policy aligned with REACH, phased out 200+ hazardous chemicals. 200 سے زیادہ جو ہیں ہمارے پاس جتنے بھی خطرناک کیمیکل تھے ان کو ختم کیا گیا. Exporter in India faced EU rejection due to banned azodyes, shifted to compliant alternatives. بین ایزوڈائز کی وجہ سے انہوں نے کافی ریجیکشن فیس کی یورپی یونین کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو الٹرنیٹیو فائنڈ کیے. اسمال بزنس پرسپیکٹیو. اب چھوٹے جو کاروبار ہوتے ہیں، جو اسمال بزنس چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، ان کا زاویہ دیکھتے ہیں ہم. انیشیل کاسٹ ہائی بٹ لانگ ٹرم بینیفٹس انکلوڈ مارکیٹ ایکسیس. جو انیشیل کاسٹ تھی وہ کافی ہائی تھی، لیکن ان کے ہمارے پاس زیادہ ٹائم تک کے ان کے فائدے تھے ہمارے پاس. ان کے نا اسٹارٹ میں بہت زیادہ کاسٹ ہائی تھی، لیکن آگے جا کے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا. ان کے بینیفٹس لانگ ٹرم تھے. تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ بائی SGS, TUV, ETC needed for verification. کہ SGS, TUV سے جانچ پڑتال کی گئی جو ویریفیکیشن کے لیے ضروری تھی. کامن چیلنجز، جو ہمارے پاس چیلنجز آئے وہ کیا تھے، کیا ہو سکتے ہیں؟ کمپلیکس سپلائی چینس،
جو سپلائی چین ہوتی ہیں وہ کمپلیکس ہو سکتی ہیں. ہائی کاسٹ، جو آپ کی لاگت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. لو اویئرنیس، کہ آپ کے پاس اتنی اویئرنیس نہ ہو، آپ کے پاس اتنی انفارمیشن نہ ہو، وہ لو ہو. تو یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں کہ سپلائی چین کمپلیکس ہو، کاسٹ ہائی ہو، اویئرنیس لو ہو. اوور کمنگ چیلنجز، چیلنجز کو حل کیسے کریں؟ سپلائر ٹریننگ، گرین کیمسٹری، برانڈ کولیبوریشن. جو سپلائر ہے ان کی ٹریننگ ہو، ان کو ٹرین کیا جائے، گرین کیمسٹری یوز کی جائے، برانڈ کولیبوریشن، برانڈ کے ساتھ تعاون کیا جائے. اس طرح یہ چیلنجز کا حل ہے، ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. ریچ اپڈیٹس، نیو سبسٹانسز ایڈڈ ریگولرلی. نئے جو ان سے سبسٹانسز، نئے مادے ہیں وہ شامل ہوتے رہتے ہیں. اسٹے انفارمڈ، اس سے انفارمڈ رہنا چاہیے کیونکہ اس میں کافی کیمیکلز ہیں، سبسٹانسز ہیں جو ایڈ ہوتے رہتے ہیں، انکلوڈ ہوتے رہتے ہیں. Brexit and UK reach, separate process post-Brexit, double compliance needed. Role of digital tools, use reach databases and digital passports. کہ جو ڈیجیٹل ٹولز کا جو کردار کیا ہے اس میں کہ ریچ کا ڈیٹا بیس یوز کریں اور ڈیجیٹل پاسپورٹس یوز کریں. گلوبل امپیکٹ، گلوبلی اس پہ کیا اثرات ہیں اس کے. ریچ ہیز انسپائرڈ سملر لاز ان چائنا، ٹرکی، کوریا، US. کہ ریچ کے نے انسپائر کیا سیم لاز کو چائنا میں، ٹرکی میں، کوریا میں اینڈ US میں. Ten steps road map. Map supply chain, list chemicals, check status, substitute hazards, train, audit, use ECHA, test, stay updated, communicate. اب یہ 10 steps میں ایک روڈ میپ بن گیا، جتنے بھی اسٹیپ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. Certifications that help: BlueSign, GOTS, ZDHC help meet reach goals. Creating reach culture, make reach part of business SOPs. کہ ریچ کو SOPs میں شامل کیا جائے.
بینیفٹس آف کمپلینس، تعمیل کے فائدے کیا ہوں گے؟ لیگل پروٹیکشن، برانڈ ٹرسٹ، گلوبل کمپیٹیونیس،